الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلام کے اندر دو قسم کی زکاتیں اور دو قسم کے صدقے فرض ہیں۔ ایک جو زکوٰۃ مال کی دی جاتی ہے اور دوسری جس کو صدقہ فطر کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں فرض ہیں۔ کل کے بیان میں اللہ سے مدد چاہتے ہوئے اس کی توفیق سے، اس کی مدد سے یہ بیان کرنے کی کوشش کی تھی کہ زکوٰۃ کے اصل مصارف کون ہیں اور اس کا استعمال کن کن جگہوں پر لا علمی کی وجہ سے غلط ہو رہا ہے۔ کچھ چیزیں باقی تھیں اور اسی طرح فطرانے کے حوالے سے ایک مسئلہ آج بیان کیا جائے گا۔ باقی مسائل انشاءاللہ جب فطرانے کا وقت آئے گا اس وقت بیان کریں گے، کیونکہ ابھی فطرانہ دینے کا وقت نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے کئی لوگ اپنے ملازموں کو اور اپنے محسنین کو یا جن سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تحفہ دینا چاہیے، وہ خاموشی سے ان کو سوٹ اور کوئی 2، 4، 5 ہزار روپیہ یہ دیتے ہیں اور شمار کسے کر رہے ہوتے ہیں؟ اسے زکوٰۃ کے اندر۔ اسی طرح بعض لوگوں کی عادت ہے، وہ ائمہ مساجد، خطباء، علماء، یہ گھروں پہ قرآن پڑھانے والے، ان لوگوں کو سوٹ تحفہ کرتے ہیں اور اسے وہ کس میں شمار کر رہے ہوتے ہیں؟ زکوٰۃ کے اندر، اور کہتے یہ ہیں یہ آپ کے لیے تحفہ ہے عید کا، اور خاموشی سے اس کو زکوٰۃ کھاتے میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ یہ دھوکہ ہے، غلط بات ہے۔ کیا سارے امام کا لفظ، خطیب کا لفظ، قاری کا لفظ، طالب علم کا لفظ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ لفظ جہاں پر آ جائے وہاں پر زکوٰۃ لگتی ہے؟ یہ غلط سوچ ہے۔ اگر امام، خطیب، طالب علم ان 8 زمروں میں سے کسی ایک فریق کا فرد بنتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لگے گی۔ وہ فقیر ہے، مسکین ہے، اس طرح کی صورت اس کی بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ خالی امام ہونے کی وجہ سے، خالی مؤذن ہونے کی وجہ سے، خطیب ہونے کی وجہ سے تو اس پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہوا ہے کہ معاشرے کے اندر قاریوں کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، امام مسجد کو لگ جاتی ہے، قربانی کی کھالیں ان کو دے دیا کرو، ان کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے اللہ کے بندو۔ اور اسی طرح بعض لوگوں کا ذہن ہے جو نابینا ہو اس کو زکوٰۃ دے دو، نابینے کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، بیوہ کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے، یتیم کو زکوٰۃ لگ جاتی ہے۔ یہ مصرف نہیں ہے۔ یہ نابینا، بیوہ، یتیم اگر یہ فقیر اور مسکین کے زمرے میں آتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اگر یہ ان فریقوں کے اندر نہیں آتا تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو لہٰذا کسی بھی طرح زکوٰۃ کا ایسا استعمال جو آپ تحفہ کہہ کر اپنے ملازم کو دیں، کسی اور مسلمان کو دیں، یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح زکوٰۃ کے مال سے کئی لوگ افطاریاں کرواتے ہیں اور پوچھتے ہیں مسئلہ کہ جی افطاری کروائی جا سکتی ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے نا نہیں، وہ ایک دفعہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کا مطلب وہ اپنے ماضی کو سوچتا ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ اچھا بکرا لے کر آتے ہیں مزیدار قسم کا، 2-3 لے آتے ہیں، ذبح کر کے کوئی 2-3 لاکھ روپیہ کر کے سارے رشتہ داروں کو بلا کے کہتے ہیں آپ کی افطاری ہے ہماری طرف، آپ کی افطاری ہے ہماری طرف، اور زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کو کھلا دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ طریقہ غلط ہے۔ آپ کو نہ کرواؤ افطاری۔ آپ کو کون کہتا ہے افطاری کرواؤ؟ کروانی ہے تو اپنے اس مال سے کرواؤ جو زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے لوگوں کی افطاریاں۔ اور کئی لوگ دسترخوان چلاتے ہیں، اتنے روپے کی روٹی، سستی روٹی، اور مہم چلاتے ہیں کہ جی فری دسترخوان، اوپر لکھنا چاہیے صرف زکوٰۃ کے مستحقین کے لیے۔ بلکہ یہ میں نے بات ویسے ہی کہہ دی، حقیقت ہے کہ یہ درستی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کل کہا تھا انما الصدقات للفقراء، اہل علم نے لام تملیک لکھا ہے۔ تمام اہل علم اس پر متفق نہیں ہے، لیکن یہ لام تملیک کا معنی یہ ہوتا ہے آپ کسی کو ان پیسوں کا مالک بناؤ، آپ خود اس میں تصرف نہیں کر سکتے۔ جب آپ خود اس کو روٹی کھلا رہے ہیں، اس کو خود راشن لے کے دے رہے ہیں، اس کو جوتا لے کر دیتے ہیں،
اس کو کپڑے دیتے ہیں یا ہسپتال بنا کر اس کو کہتے ہیں یہاں پر آ کر زکوٰۃ لینی ہے تو بیمار ہو کے آ جاؤ زکوٰۃ مل جائے گی، علاج کی صورت میں زکوٰۃ ملے گی، اس کے علاوہ یہ تملیک ہے، یہ تصرف ہے اس کے مال میں، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ ہمیں فری دسترخوان لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفرے چلتے تھے، دسترخوان آج بھی مسجد نبوی میں چلتا ہے، حرم کے اندر چلتا ہے، زکوٰۃ کا نہیں چلتا۔ زکوٰۃ کے دسترخوان یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے دسترخوان کھلانا ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، ویسے اپنے مال سے کھلائیے۔ جو زکوٰۃ ہے وہ لوگوں کو اسی طرح ادا کیجیے، یہ ان کی امانت ہے آپ کے پاس، اس کو من وعن اصل جگہ تک پہنچائیے۔ بہرحال میرا مقصد آپ کا ذہن کھولنا ہے، کچھ چیزیں جو میں بیان کر پا رہا ہوں میرے ذہن میں آ رہی ہیں وہ ٹھیک، جو میرے ذہن میں نہ رہیں آپ خود سمجھ لیں کہ ان 8 افراد کو پیسے پکڑانے کے سوا کوئی صورت اس کی نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ وہ جو ان کا کاروبار ہوتا ہے وہ اسی میں سے زکوٰۃ نکال لیتے ہیں۔ اب رات ایک بھائی نے میرے سے مسئلہ پوچھا کہ میرا خوشبو کا کام ہے، تو کیا میں خوشبو کے پیسوں سے خوشبو کی شیشیاں بنا کر زکوٰۃ نکال دوں؟ تو میں نے اس بھائی کو منع کیا، حالانکہ جنس کی زکوٰۃ ہے اسلام کے اندر، لیکن میں نے اس کو یہ سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یہ خوشبو کی شیشیاں تم دو گے کن کو؟ فقیر کو یا مسکین کو؟ جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں ان کو دو گے نا۔ تو آج کے دور میں تم 500-700 روپے کی خوشبو کی شیشی کسی کو دیتے ہو، وہ کیا کرے گا اس شیشی کو؟ وہ کہے گا بھئی میرے گھر پہ تو روٹی نہیں ہے، مجھے ضرورت کسی اور چیز کی اور تم اس کو خوشبو دے رہے۔ ایسے کاروبار، ایک بندے نے میرے سے رات مسئلہ پوچھا کہ اس کا وہ پبلشر تھا، کافی اس کا بڑا سیٹ اپ تھا، وہ کہنے لگا جی میں ایسے کچھ بڑے بڑے اداروں کے اس نے نام لیے کہ میں ان کو ہزاروں کی تعداد میں کتابیں بھیج دیتا ہوں اور میں ان سے کہتا ہوں تم بچوں میں یہ تقسیم کر دو، جو مستحق ہو اس سے پیسے لے کے آگے تقسیم کر دینا۔ میں نے کہا مجھے اندازہ تھا کہ اس کی زکوٰۃ اچھی بلی، یعنی کہ لاکھوں، 2-4 لاکھ نہیں، مجھے اندازہ تھا اس کی زکوٰۃ کروڑ کے قریب جاتی ہوگی، بڑا پبلشر تھا۔ میں نے اس کو یہ سمجھایا، میں نے کہا آپ اپنی زکوٰۃ کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، آپ کتابیں دے دیتے ہیں، آپ اسکولوں کے اندر یہ چیزیں بھیج دیتے ہیں، اللہ کے بندو یہ ضرورت ہے، ضروریات زندگی سے انسانیت محروم بیٹھی ہے اور آپ قاعدے تقسیم کر کے کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ نکال دی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو زکوٰۃ، میں نے کہا یہ کتابیں اپنی مارکیٹ میں سیل کرو، آپ اپنے اصل پیسے ہاں ایسا بندہ، کسی بندے کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، کریانہ ہے، وہ آٹا، دال، چینی، اس طرح کی چیزیں کسی بندے کی ہیں، کوئی بندہ گھی بیچتا ہے، ضروریات زندگی، کوئی بندہ جوتوں کا کاروبار کرتا ہے، وہ فقراء مساکین کے اندر اگر یہ نہیں کہ وہ جوتے ہی نکالے، آپ یقین مانیں اتنا غلط استعمال ہے۔ مجھے رات ایک ساتھی بتا رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ جی میں ایک کسی بڑے عالم کا نام لے کر کہتا ہے میں ادھر بیٹھا تھا، نام اس نے نہیں لیا، اشارے میں بات کی، کہتا ہے کہ ان کے مدرسے کو وہ دہی بیچتا تھا تو وہ وافر مقدار میں آتا تھا، تو انہوں نے اس کو پیغام بھجوایا کہ دہی اتنا نہ بھیجو، دہی تھوڑا بھیجو اور اس کے ساتھ کوئی اور چیز بھی بھیج دیا کر۔ اس نے آگے سے کہا نہیں بس دہی ملے گا، تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں کہ چل پھر آن دے منڈے نہ آن گے دہی نال خیر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ نہیں اس کو کہنا کہ یار نہیں ایک کنڈا بھیجو بس کافی ہے، اتنی ضرورت، اس کے کہتے جتنا آ رہا آنے دو، اس کو روکنا نہ۔ یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آپ جب تک خود بیدار نہیں ہوتے آپ اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پر نہیں پہنچا سکتے۔ آپ اپنی زکوٰۃ صحیح جگہ پر پہنچانے کے لیے احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کی، یہ امانت ہے، اس امانت کو حقداروں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس لیے اپنی زکوٰۃ دیتے وقت دیکھیں مسلمانوں کا فائدہ کس چیز کے اندر ہے۔ اور اب آئیے فطرانے کی طرف۔ جیسے رمضان شروع ہوتا ہے اکثر لوگ یہ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں جی ابھی فطرانہ نکال دیں، ان سے کہا جاتا ہے نہیں، پھر آگے سے وہ یہ کہتے ہیں جی کوئی ٹائم سر اپنا سوٹ بنا لے گا، جس نے جوتا لینا وہ ٹائم سر لے لے، ہم عین موقع پر دیتے ہیں، پھر نہ درزی سوٹ پکڑتا ہے اور نہ سی کر دیتا ہے، ان کو کیا فائدہ ہوا؟ اللہ کے بندو آپ کو پتہ ہے فطرانہ کس لیے ہوتا ہے؟ فطرانہ سوٹ بنانے کے لیے نہیں ہوتا، فطرانہ جوتا لینے کے لیے نہیں ہوتا، فطرانہ ہوتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے طعمۃ للمساکین، یہ مسکینوں کو کھلانے کے لیے ہوتا ہے۔ فطرانے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ عید سے ایک دن پہلے فقیر مسکین کے گھر پہ کچھ کھانے کی چیز بھیج دو تاکہ عید کے دن وہ مانگنے کے لیے باہر نہ نکلے۔
طعمۃ للمساکین، مسکین کو کھلانے کے لیے، وطہرۃ للصائم، اور روزے دار کے روزوں کو پاک کرنے کے لیے۔ اس کا اصل مقصد یہ ہے، جو بندہ اتنا مسکین ہے کہ اس نے دوائی لینی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں، اور اس کے گلے پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں ہے، وہ تو زکوٰۃ کا مستحق بنتا ہے۔ آپ اس کے لیے زکوٰۃ دیں، فطرانہ کیوں دیتے ہیں؟ اور فطرانہ کتنا بنتا ہے ایک بندے کا؟ اس دفعہ تو فطرانے کا ریٹ بڑھ گیا، لیکن اگر پچھلے سالوں میں ہم دیکھیں تو ایک بندے کے اگر گھر کے 5 افراد ہیں تو اس کا فطرانہ 500 روپے بنتا ہے۔ آپ کے 500 روپے سے کون سا سوٹ بنے گا؟ کون سا جوتا لے گا وہ 500 روپے کا؟ یہ مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ اس دن مسکین کے گھر پہ، اسی لیے حدیث کے اندر جو اس کے بارے میں آتا ہے، کھجوریں 1 سا کھجور دے دو، جو دے دو، اس طرح کی وہ اجناس دیا کرتے تھے تاکہ کل عید کا دن ہے، اس کے گھر پہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہو۔ اصل فطرانے کا مقصد یہ ہے۔ تو باقی انشاءاللہ فطرانے کا جب وقت آئے گا ہم فطرانے کے مسائل اس وقت بیان کریں گے۔ ابھی فطرانہ نہیں دینا، قریب جا کر، بلکہ اس کا سب سے افضل ترین جو وقت ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ عید کے لیے نکلیں، عید کے لیے نکلیں تو نماز ادا کرنے سے پہلے پہلے یہ فطرانہ دے دیں۔ لیکن اگر ایسا ممکن نہیں دینے کے لیے، آپ کسی دور دراز علاقے میں کسی طریقے سے بھجوا دیں، اکاؤنٹ کے ذریعے بھجوا دیں دور دراز علاقے میں، بھائی میں آپ کے اکاؤنٹ کے اندر اتنے پیسے ٹرانسفر کر دوں گا۔ ہاں، نیابتاً کسی کو پہلے دیا جا سکتا ہے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث آتی ہے بخاری کی کہ ابو ہریرہ کو حفاظت کے لیے کھڑا کیا، 3 دن شیطان آتا رہا۔ وہ کون سا مال تھا؟ وہ فطرانے کا مال تھا۔ تو وہ لوگوں نے بیت المال میں جمع کروایا تھا کہ بیت المال اس کو بطور امانت اپنے پاس رکھے گا، جب وقت آئے گا تو فقراء کے اندر تقسیم کر دے گا۔ نیابتاً کسی کو پہلے، مثلا آپ میں سے کوئی، میں ایک مثال دیتا ہوں، کوئی ساتھی دفتر میں جمع کروا دیتا ہے، ان کو کہتا ہے جناب یہ فطرانہ ہے، یہ آپ نے مسکین تک پہنچانا ہے۔ تو عین جب وقت آئے گا تو وہ فطرانہ جس کو آپ نے سونپا ہے وہ مسکین تک اس وقت میں پہنچا دے گا۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے زیادہ سے زیادہ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے بس، یعنی 28واں روزہ یا 29واں، اس دن میں کوئی دے سکتا ہے جلدی دینا چاہے تو، اس سے زیادہ جلدی فطرانہ مت دیجیے۔ اور فطرانہ صرف مسکین پہ لگتا ہے، یعنی فقیر مسکین۔ فطرانے کے لیے مدرسے، طالب علم اور وہی زکوٰۃ کے مصارف اور بڑی بڑی تنظیمیں اور بڑے بڑے ادارے آ جاتے ہیں، جی ہمیں دیں، جی فطرانہ اپنے روزوں کا فطرانہ ہمیں دیجیے۔ ان کو فطرانے نہیں لگتے۔ زکوٰۃ کے تو 8 مصرف ہیں، فطرانے کا صرف 1 مصرف ہے، مسکین، اور مسکین کے اندر فقیر بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ لفظ اکیلا آتا ہے تو دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ تو فطرانہ صرف ایک جنس میں جائے گا، ایک قسم میں جائے گا، وہ مسکین ہے۔ مسکین کے علاوہ فطرانہ نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سمجھنے کی اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔